پاک فوج کے 3 جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق خوارج کے ایک گروہ نے گزشتہ رات افغان بارڈر سے باجوڑ میں دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھرپور کارروائی میں 5 خارجی ہلاک، 4 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ نائک عنایت خان، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان نے وطن پر جان قربان کر دی۔ ISPR کا کہنا ہے افغان عبوری حکومت خارجیوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے گی۔ شہباز شریف نے مناظرے کا کہا تھا اب کراچی آئیں تو انہیں ہمارے اسپتالوں کا دورہ کرائیں۔ پاکستان کے بہترین اسپتال سندھ میں ہیں، چاہتے ہیں NICVD اور JPMC جیسے اسپتال لاہور میں بھی بنے۔ بلاول بھٹو کا پنجاب حکومت کو معیاری اسپتال بنانے کا چیلنج، کہا وزیر اعظم سے کہتا ہوں مراد علی شاہ اور ڈاکٹر عزرا پیچوہو کو پنجاب بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح سندھ میں مفت علاج ہے اسی طرح پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ پیٹ سٹی اسکین بھی JPMC میں مفت ہے، باقی صوبوں میں نہیں۔ بلاول بھٹو نے جناح اسپتال کراچی میں جدید وارڈز اور سائبر نائف کا افتتاح کر دیا۔ صرف پنجاب میں بجلی سستی کیوں کی؟ نواز شریف کے اعلان پر اتحادی بھی خفا، اپوزیشن بھی ناخوش۔ ریلیف کو سیاسی اعلان قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا یہ بادشاہت نہیں چلے گی، پورے ملک کے لیے بجلی کی قیمت کم کی جائے، ہم IPPs کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ MQM نے بھی وفاقی حکومت کو خبردار کر دیا۔ فاروق ستار نے کہا نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب کے لیے اشرفیاں لٹا رہے ہیں۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی یونٹ میں مزید 3 سے 5 روپے بڑھانے کا اضافی نوٹیفیکیشن فوری واپس لیا جائے۔ اللہ نہ کرے ہم سے کوئی سول نافرمانی شروع ہو جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بھی مطالبہ کیا بجلی سب کے لیے مستقل بنیادوں پر سستی کی جائے۔ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی رقم استعمال کر رہی ہے۔ میں تو سمجھا تھا پنجاب کے اقدام کی تعریف ہوگی۔ حافظ نعیم اور سندھ کے دوست بجلی کا بل کم ہونے کو سراہیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ تنقید پر حیران، بولے پہلے وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کو 50 ارب کی سبسڈی دی، پنجاب حکومت نے صوبے کے فنڈ سے 45 ارب روپے نکال کر ریلیف دیا۔ پنجاب کی طرح باقی صوبے بھی بجلی کے بل پر ریلیف دیں، ان کے پاس ریلیف دینے کا آپشن موجود ہے۔ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان بے وقوفی کے اعلانات کا کیا جواب دیں؟ عجیب و غریب اعلانات سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نام لیے بغیر پنجاب حکومت پر طنز، بولے پتہ نہیں لوگ ٹی وی پر آنے کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں، ہم کام بتانے سے زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو مجھ سے ناراض، وزارت اطلاعات بھی خوش نہیں۔ اگر میں ٹی وی پر آ کر بولتا رہوں گا تو کام کس وقت کروں گا؟ شکر ہے وفاقی حکومت نے کراچی کے 3 ہسپتالوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ بجٹ ہم دے رہے ہیں، کنٹرول وفاق کا نہیں ہو سکتا۔ بانی PTI کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ نیب کیس کا ٹرائل جاری رہے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بدھ تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، بانی PTI کے وکلا نے تاخیری حربے استعمال کیے تو فیصلہ واپس لے کر ٹرائل کورٹ کو جلد آرڈر جاری کرنے کا حکم دیں گے۔ بانی PTI نے کیس بند کرنے کے نیب کے پرانے فیصلے کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی PTI اور اہلیہ کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیکس کیس میں کارروائی سے روک دیا۔ ہائی کورٹ کے 29 مئی اور 25 جون کے حکم کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے فون ٹیپنگ اور نگرانی روکنے کا حکم معطل کر دیا۔ وفاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور، بشرا بی بی اور نجم ثاقب کو نوٹسز جاری۔
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तिफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामेंट और अदालत को काम करने नहीं दिया जाएगा तो सच कैसे सामने आएगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, ISI और IB को फोन टैपिंग से रोका गया। अदालती हुक्म के बायस एजेंसियां काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही, दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रही। फैज हमीद ने फैसला आने से पहले बता दिया था कि नवाज शरीफ को सजा होगी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का इंटरव्यू, बताया फैज हमीद ने कहा, अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज का केस आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? जिस पर मैंने उन्हें कहा, किसी की दुनिया को बनाने और बर्बाद करने के लिए मैं अपनी आकबत खराब नहीं कर सकता। जिस पर फैज हमीद ने कहा, हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। फैज हमीद ने मुझे कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाने की भी पेशकश की। बताया फैज हमीद अपने गैर आईनी इक़दामात फख्र से बताते थे। मुझे मिलने आए तो कहा आपके पास 1-2 दिन पहले आ जाता, लेकिन मैं कराची MQM का स्क्रू टाइट करने गया था। मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, मैं भी यही हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ये 1500 मुकदमात चला चुके, मजीद भी बना दें, ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। मैं पाकिस्तान में हूँ और यहीं रहूंगा। हमेशा ऑडियो लीक और रिकॉर्डिंग्स की मुखालिफत की, किसी को मेरी निजी गुफ्तगू सुनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बानी PTI जल्द रिहा होंगे। PTI ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया गया। IMF को खत लिखा गया, पाकिस्तान की हुकूमत को फंड्स न दें। अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कराई गई। अवाम के सामने हकायक मौजूद हैं। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात। राजनपुर कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। रोदकोही में सैलाबी रेले ने दर्जनों देहात डुबो दिए, फसलों को नुकसान। मुसलसल बारिशों के बायस तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। तूफानी बारिश के बाद सखर का हशर नशर, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। मीरानी मोहल्ले में गंदा पानी घरों में दाखिल, लोगों की जिंदगी अजीरन। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल में पानी भर गया। दादू केनाल में भाई खान लाशारी के करीब 10 फीट चौड़ा शिगार, फसलें ज़ेरे आब। बलोचिस्तान में भी बारिशें, सड़कें ज़ेरे आब, सफर में परेशानी। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसी फैमिली को बचा लिया गया। गाड़ी में सवार फैमिली तुबा चकजई से आने वाले सैलाबी रेले में फंस गई। क्रेन ऑपरेटर ने कमाल महारत से गाड़ी को रेले से निकाला। गाड़ी में 3 बच्चों समेत 5 अफराद सवार थे। वजीर आला बलूचिस्तान ने फैमिली को रेस्क्यू करने पर क्रेन ऑपरेटर मोहिबुल्लाह को शाबाश देते हुए नकद इनाम का ऐलान किया। इस्लामाबाद में 100 बिस्तरों का जदीद इंटरनेशनल अस्पताल बनेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। अस्पताल नेशनल पुलिस फाउंडेशन और तुर्की की निजी कंपनी के ताउन से तामीर किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेशनल अस्पताल का यह मंसूबा NPF के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वजीर दाखिला से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकराती कमेटी की अगले चंद रोज में मुलाकात पर इत्तेफाक। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुआहिदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक जायजा लिया जाएगा। दौरान गुफ्तगू वजीर दाखिला ने पूछा, आपके हाफिज नईम कहाँ हैं? जिस पर लियाकत बलोच ने कहा, हाफिज नईम मुल्क के दौरे पर हैं ताकि अवाम को रिलीफ मिले, हुकूमत गफलत न करे। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया, वजीर आजम अवाम को रिलीफ देने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।
ممالک کے صدر نواز شریف بری میں کارکنوں میں گھل مل گئے. نواز شریف کو گزرتے دیکھ کر لوگوں نے ہاتھ ہلائے. نواز شریف نے نوجوانوں کو دیکھ کر گاڑی روک لی. نوجوانوں نے لیگی قائد کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں. سندھ میں منشیات کی تیاری میں استعمال اشیاء کے خلاف آپریشن کا حکم. شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں کریک ڈاؤن کے احکامات. پیپر، رولنگ مشین، میٹ پائپ، گلاس پائپ کی فروخت پر پابندی. شرجیل میمن نے کہا دکاندار منشیات بنانے میں استعمال چیزیں فروخت نہ کریں. حکام منشیات فروخت کی اطلاع پر چھاپہ مار سکتے ہیں. منشیات کے خلاف آپریشنز میں رینجرز کا مکمل تعاون حاصل ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ فیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مریض کا تعلق آزاد کشمیر سے آج صبح سعودی عرب سے آیا ہے. مشتبہ مریض میں ایک ہفتے سے علامات ہیں. نمونے NIH بھجوا دیے گئے. اس سے پہلے مردان کی رہائشی میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے چوہے پکڑنے کے لیے بلیاں بھرتی ہوں گی. پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہوں کی بھرمار. سینٹ قومی اسمبلی کی اہم فائلیں کتر ڈالی. خصوصی بلیوں اور 2 ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ. چوہوں کو تلف کرنے کے لیے سالانہ 12 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. CDA نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا. دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن. 21 پمپ بند ہو گئے. ترجمان کا کہنا ہے پمپ بند ہونے سے کراچی کے لیے کروڑوں گیلن پانی کی فراہمی معطل ہو گئی. شاہ لطیف ٹاؤن، لانڈھی، قائد آباد، کورنگی، گلشن اقبال، گلشن حدید اور ملیر میں پانی کے بحران کا خدشہ ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں صحافیوں کو نشانے پر رکھ لیا. خان یونس میں اسرائیلی مظالم کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر صہیونی فوج نے براہ راست گولیاں برسا دیں. خاتون صحافی سلمى القدومی گولی لگنے سے زخمی. وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 9 فلسطینی شہید. دیر البلح میں صہیونی فوج کا زمینی آپریشن جاری. القسام بریگیڈ نے اسرائیلی قافلے پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی. یرغمالیوں کی رہائی کے لیے یہ شاید آخری موقع ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل پر واضح کر دیا. کہا غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ ہے. امریکی وزیر خارجہ آج قاہرہ جائیں گے. غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے. جرمنی، نیدرلینڈز اور ناروے میں ہزاروں افراد کا اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج. کولکتہ میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی ڈاکٹر کو انصاف نہیں ملا تو مظاہروں میں شدت آئے گی. بھارت میں ینگ ڈاکٹرز کا اعلان. مظاہرین کہتے ہیں پورا ملک اور دنیا ہمارے ساتھ ہے. یہ احتجاجی تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. اسپتال بھی محفوظ نہیں. ہماری حفاظت کو یقینی بنایا جائے. بالی ووڈ شخصیات کا بھی واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار. عالیہ بھٹ، کرینہ کپور، ٹوئنکل کھنہ اور دیگر کا ملزمان کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ. حضرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا. نہ سیٹیں تھیں، نہ باتھ روم تھے. ویو ایسا تھا کہ آپ 500 میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں. آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے. اگر میں نے 1980 کے ماڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا. ہمارا کوئی اسٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اسٹیڈیمز کی تعمیر چیلنج ہے، مکمل کریں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ہمارے اسٹیڈیمز اور دیگر ممالک کے اسٹیڈیمز میں بہت فرق ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہمیں 1980 کے ماڈل پر نہیں رہنا. اپنے اسٹیڈیمز پر توجہ دینا ہوگی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سپر بلو مون کا نظارہ کیا جائے گا. پاکستان میں رات 11:26 پر سپر بلو مون دیکھا جائے گا. چاند معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ہوگا. بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے 11 رکنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان. گرین ٹاپ وکٹ کے لیے 4 فاسٹ بالرز، 1 آل راؤنڈر شامل. کپتان شان مسعود اور نائب کپتان سعود شکیل کے علاوہ عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان علی آغا، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، محمد علی اور خرم شہزاد فائنل 11 کا حصہ ہیں. عامر جمال کو فٹنس مسائل کے باعث اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا. آل راؤنڈر کو کاؤنٹی کرکٹ کے دوران کمر کی انجری ہوئی تھی. پہلا ٹیسٹ بدھ 21 اگست سے راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا.
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी फाइटर्स की धूम। लाहौर में भारतीय हरीफों को धूल चटा दी। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली ने भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर को नॉकआउट किया। जिया मशवानी ने भरत कंधारी की एक न चलने दी। इस्माइल खान ने वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट काजाकिस्तान के ज़हा कांशा को शिकस्त दी। अब्बास खान ने बहरीन के हरीफ को ज़ेर किया। पाकिस्तान के सिर्फ आकिब अवान को फिलिपाइनी हरीफ के खिलाफ नाकामी हुई। ईरानी फाइटर मुश्तबा नसीरी ने नेपाल के फाइटर के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और AIZ ऐप पर बराह रास्त। इटालियन टेनिस स्टार यानिक सिनर ने सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। मैच का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी का शानदार कामयाबी के साथ इवेंट का आगाज। चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड के क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। और मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। सबसे ज्यादा ऑडियो गीत रिकॉर्ड कराने पर नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया।